کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیں مسعود، اس میں دو آپشنز پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے آزاد اراکین کے بعد دوسری بڑی پارٹی ہے، پنجاب میں بھی یہ بڑی اکثریتی پارٹی ہے، تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں اور ایوان صدر کا نیا مکین جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ چل رہا ہے جس میں نواز شریف پاکستان کے صدر ہو سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہوگا وہ اب بلاول بھٹو زرداری بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوگا۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ جی ماضی کے اندر یہ بیانات دیتے رہے ہیں، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو بیانات سب دیتے ہیں، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ السلام علیکم۔ الیکشن ٹرانسمیشن 2024 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور اس وقت تک 2 دن گزر چکے ہیں الیکشن کو ہوئے، لیکن ہمارے پاس 100% نتیجہ موجود نہیں ہے۔ الیکشن کی صحت پر نہ صرف بین الاقوامی کمیونٹی، بین الاقوامی ادارے، ملک کے اندر ذرائع ابلاغ، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ، نیوز اینالسٹ، سیاستدان، سیاسی جماعتیں سب ہی ان کی صحت پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نتائج ہمارے پاس موجود ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گو کہ الیکشن میں باقاعدہ جماعت کے طور پر حصہ نہیں لے رہی تھی، لیکن اس کے حمایت یافتہ امیدوار سر فہرست ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے 92 نشستیں حاصل کی ہیں۔ پی ایم ایل این نے اب تک 74 نشستیں حاصل کی ہیں اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 54، ایم کیو ایم نے 17، آزاد امیدوار 9، جے یو آئی 3، آئی پی پی 2 اور اس کے علاوہ ادرز جو ہیں وہ 6 ہیں۔ 9 نشستیں ابھی ایسی ہیں جن کا نتیجہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہونے کے باوجود بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو موقف رہا ہے، جس بنیاد پر اس نے الیکشن لڑا ہے، اس بنیاد کے تناظر میں وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی نظر نہیں آتی، اور اگر وہ یہ اتحاد کرتی ہے تو یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہوگی۔ نہ وہ ایم کیو ایم سے اتحاد کر سکتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہی وہ حکومتیں تھیں جس نے تحریک انصاف کا دھڑم تختہ کیا تھا اور انہی کے خلاف تحریک انصاف نے اپنی کیمپین بھی چلائی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ اتحاد کرتے ہیں، ایم کیو ایم پہلے کہہ چکی ہے کہ اس کی نشستیں پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گی، تو یہ دو بڑی جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن کیمپین میں ایک دوسرے پر تاوڑ توڑ حملے کر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پی ایم ایل این کی قیادت کو جمہوریت دشمن قرار دے چکے ہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک سازش کے تحت الیکشن میں آ رہے ہیں، وہ ان کے مینڈیٹ کو پہلے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب تو یہ نتائج ہمارے سامنے آ گئے۔ اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن پر سوال اٹھا چکے ہیں اور پچھلی پی ڈی ایم حکومت میں شمولیت کو اپنی غلطی قرار دے چکے ہیں۔ تو اب کیا پی ڈی ایم 2 کے علاوہ اور کوئی چارہ موجود نہیں ہے؟ اگر پی ڈی ایم 2 بنتی ہے تو پھر یہ جماعتیں کیا موقف اختیار کریں گی اور کس طرح سے قوم کو فیس کریں گی؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، رہنما تحریک انصاف، سلمان غنی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، دنیا میڈیا گروپ کے گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا نیوز کے۔ اس کے علاوہ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ جناب سر سلمان غنی صاحب، اس وقت کیا کوششیں ہو رہی ہیں حکومت بنانے کے لیے؟ پنجاب میں کیا ماحول ہے؟ پی ایم ایل این کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب لاہور میں موجود تھے، اب سنا ہے اسلام آباد میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ایک روز پہلے ملاقات ہوئی تھی اور ملاقات میں دونوں نے آپشنز ایک دوسرے کے سامنے رکھے تھے۔ البتہ نواز شریف صاحب سے آصف زرداری کی ملاقات جو ہے اگلے 2-4 روز کے اندر متوقع ہے، اور ابھی چونکہ 14 روز کے اندر اراکین اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے، ابھی کچھ دن ان کے پاس موجود ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے جا رہی ہے،
चूँकि अक्सीती पार्टी मरकज़ में और पख्तूनख्वा के अंदर वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके आज़ाद अरकान हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए बाज़ार तो 3 ग्रुप हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं। इनमें से हर कीमत पे 2 को आपस में मिल रहे हैं, और 2 को आपस में मिलने में जो ऑप्शन सामने नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स सलमान गनी साहब, मैं आपको वाज़ेह तौर पे नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि तौर पे सुन पाऊं। आमिर ज़िया साहब से जरा मैं पूछता हूं। आमिर ज़िया साहब, क्या नजर आ रहा है? मैंने जो यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM इनसे इत्तेहाद नहीं कर सकती, उसका जो मौक़िफ़ रहा है, उसका जो नज़रिया रहा है, ये बनता नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद करना पड़ेगा, MQM को शामिल होना पड़ेगा, JUI को शामिल होना पड़ेगा, लेकिन ये वो जमातें हैं जो PDM हुकूमत को अपनी एक नाकामी करार दे चुकी हैं, उस पर अफसोस का इजहार कर चुकी हैं और PDM 2 बनती नजर आ रही है। अब 2 बनती हुई नजर आ रही है मसूद साहब, लेकिन PDM 1 और 2 में बड़ा फर्क होगा। जब PDM 1 बनी थी तो उस वक्त SIFC जैसा इदारा नहीं था, और वो एक सुपरा बॉडी है कि जो कैबिनेट के ऊपर भी होगी और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसके इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को जो है वो ड्राइव कर रही होगी। तो एक तो ये बड़ा फर्क आएगा। दूसरा फर्क आप ये देखिएगा कि गालिबन डार साहब, बेशक नून लीग के हाथ में नून लीग लेड गवर्नमेंट होगी, लेकिन डार साहब पे इतनी ज्यादा तनकीद हो चुकी है पाकिस्तानी बिजनेसमैन की तरफ से, सरमायाकारों की वजह से की तरफ से, और खुदा आपका भला करे IMF की तरफ से जो उनका रिलेशनशिप रहा है, ताल्लुक रहा है, तो गालिबन वो ना हो तो कोई और शख्सियत होगी। अब नून लीग क्या दोबारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाती है या वो नवाज शरीफ साहब पे तकिया? आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो तजुर्बा होगा पिछले तजुर्बे की रोशनी में, क्या ये कामयाब तजुर्बा हो सकता है? क्योंकि पिछले तजुर्बे को, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, सब ने ही अपनी गलती करार दिया है। देखिए, यकीनन वो कोई कामयाब तजुर्बा नहीं था, और पाकिस्तान जिन हालात में यहाँ पर एक मजबूत हुकूमत की जरूरत थी। मखलूत हुकूमत जो भी होती है वो कॉम्प्रोमाइज पे चल रही होती है, वो बहुत ज्यादा वो फैसले नहीं कर पाती जो करने चाहिए, तो सबको अकोमोडेट करना होता है, तो आइडियल सूरत हाल नहीं है। लेकिन क्योंकि मजबूरी का सौदा है और उसमें इन तमाम जमातों की ख्वाहिश होगी कि जाहिर इलेक्शन लड़ा है आपने इक़्तिदार में आने के लिए, तो उसमें सब लोग अपनी पोजीशन को लिवरेज करेंगे। मुझे मसूद लेकिन ये लगता है कि सबसे आइडियल। सलमान गनी साहब, आप फरमाइएगा, MQM का वफ़द भी लाहौर पहुंच चुका है और अब जो सूरत हाल बन रही है, पहले जो आप बात कर रहे थे मैं उसे सुन नहीं पाया, अगर आप प्लीज दोबारा बयान कीजिए कि क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, अगला वजीर आजम कौन होगा? देखिए मसूद, इसमें 2 ऑप्शंस पे काम हो रहा है। एक ऑप्शन तो ये है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है, पंजाब में भी ये बड़ी अक्सरीती पार्टी है, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और अवान सदर का नया मकीन जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये चल रहा है जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान के सदर हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर होगा वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकते हैं या कोई और भी होगा। अलबत्ता देखना यह है कि जैसे आपने पूछा कि जी माजी के अंदर ये बयान देते रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखी जाए तो बयान सब देते हैं, लेकिन वक्त बदलने के साथ तरजीहात भी बदल जाती है और बयान भी बदल जाते हैं। और माजी करीब के अंदर जो PDM बनी थी उसमें सारी पार्टी से इकट्ठी हो गई थी। देखिए मसूद, हमें देखना ये चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को अपने शऊर का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि अब गेंद पाकिस्तान की सियासी क़यादत की कोर्ट में है। क्या वो मैंडेट के तकाजे पूरे कर पाएंगे और क्या ये हंग पार्लियामेंट के अंदर एक सियासी अमल आगे की तरफ बढ़ पाएगा, क्योंकि ये इम्तिहान है पाकिस्तान की सियासी क़यादत का। और पाकिस्तान की सियासी क़यादत, क्या उनमें ये अहलियत मौजूद है कि वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली और तरक्की का अमल तेज कर पाए? देखिए FISF का एक अपना एक रोल ज़रूर मौजूद है, लेकिन मुंतखब हुकूमत का भी एक बड़ा किरदार है। मुंतखब हुकूमत इन फैसलों के पीछे खड़ी होगी तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली होगी और मुआशी तरक्की का ख्वाब जो है वो यकीनी बन पाएगा। जी, एक पॉपुलर जो इस फैसला है कौम का, उसको नज़रअंदाज करके अगर एक ऐसी हुकूमत बनती है जो PDM 2 जिसे हम कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा? मगर सलमान गनी साहब, ये जो सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो आपने बयान किया, आपको याद होगा इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी एक दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था और मैंने एक नंबर दिया था, आपको शायद याद होगा
کہ پی ایم ایل این کی 80 نشستیں -+5 اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 نشستیں -+5. وہی ساری صورتحال میں نظر آ رہی ہے. حیرت ایم کیو ایم کے اوپر ہو رہی ہے. ایم کیو ایم پر الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، یوں تو وہ 50 سے 70 نشستوں کا کہہ رہے ہیں کہ ان سے چھین لی گئی ہیں. تو ان الزامات میں آپ کتنی صداقت دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسعود، آپ نے درست کہا تھا جب آپ یہ فگر دے رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں، آپ کے سیاسی اور انتخابی معاملات پہ نظر ہے. لیکن جو رزلٹس آئے ہیں، دیکھیں رزلٹس پہ بعض پارٹیز اور خاص طور پہ تحریک انصاف اپنے تحفظات کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے. عالمی میڈیا بھی پاکستان کے انتخابات پر بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ 8 فروری کا انتخاب اس پر پاکستان کے جمہوری، سیاسی اور معاشی مستقبل کا انحصار ہے. انتخابات ہو گئے ہیں، اب امتحان ان کا ہے کہ یہ آپس میں اسی طرح الجھتے رہیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کی موجودگی میں میرا بھی کسی سے رابطہ ہوا تھا تو وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کو کراچی میں 14 سیٹیں ملے گی. بہرحال اب وہ 17 پہ پہنچ چکی ہے. اس وقت کسی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے. 2 پارٹیز کو مل کے چل رہے ہیں. 2 پارٹیز، آپ تو اسے پی ڈی ایم 2 قرار دے رہے ہیں، میں اسے پی ڈی ایم پلس قرار دے رہا ہوں. اور پلس کا مطلب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. صحیح، بالکل درست. عامر ضیاء صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. عامر ضیاء صاحب، مگر اس کے باوجود سلمان غنی صاحب نے بھی کہا، ہم الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے، الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی بات کر رہے تھے، آپ بھی یہ گفتگو کرتے رہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. اب پاپولر ووٹ جس پارٹی کو پڑا وہ تو تحریک انصاف ہے، اس کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں. وہ اپنے ساتھ دھاندلی کا الزام بھی لگا رہی ہے. اور جس رویے کے ساتھ یہ الیکشن ہوا ہے، جس تناظر میں یہ الیکشن ہوا ہے، اس میں تو تحریک انصاف کے پاس فیلڈ ہی موجود نہیں تھی، لیکن اس نے یہ نمبر حاصل کیا ہے. تو پبلک سپورٹ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تو وہی نظر آ رہی ہے. اس کو اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے اور یہ جماعتیں حکومت بناتی ہیں تو کیا استحکام آ پائے گا؟ ہم معاشی ترقی کا سفر شروع کر پائیں گے؟ سیاسی استحکام لا پائیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے آئیڈیل سینیریو یہ ہوگا کہ وہ ایک فعال حزب اختلاف کا کردار ادا کرے. کیونکہ جب میں سن رہا ہوں ان کے بیانات کہ جی ہم حکومت بھی کوئی بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی جماعت میں ضم ہو جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کسی دوسری جماعت میں ضم ہوتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جی ریزرو سیٹ مل جائے، تو اپنی پارٹی کی شناخت کو کھو رہے ہوں گے. اپنی پارٹی کی شناخت کو کھو رہے ہوں گے. اور جب پارٹی کی شناخت آپ کھو دیتے ہیں تو آپ کی سیاست جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑی پیچیدہ اور مشکل صورتحال ہے کہ جناب ان کو پاپولر ووٹ بھی مل گیا. انہوں نے کہتے ہیں ٹائٹ کے اگینسٹ جا کر جو ہے ووٹ بھی حاصل کیے، نشستیں بھی جیتی. ہو سکتا ہے کہ کچھ نشستیں کم حاصل کی ہوں جتنی وہ کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی چوائسز آسان نہیں ہیں. اور وہ مشکل چوائسز میں اگر دوبارہ سے وہ ایک دم کنفرنٹریشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے درست فرمایا کہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن پی ٹی آئی سے بھی ایک مثبت کردار ادا کروانا، اس میں بھی ان جو بڑی سیاسی جماعتیں جیت کے آئی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان کا بھی کردار ہوگا اور ہمارے اداروں کا بھی ہوگا کہ آپ کو انہیں ایک لیجیٹیمیٹ اسپیس دینی پڑے گی پی ٹی آئی کو. اور پی ٹی آئی کے متعلق جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ جناب ان کو ہر صورت میں بالکل مطلب ہے کہ آپ جو ایک وہ والا گراؤنڈ ہوتا ہے، عام گراؤنڈ پولیٹکس کا جو لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ ہے، اس سے باہر رکھا جائے. جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس بیٹ کا اپنا انتخابی نشان نہیں تھا، بطور پارٹی وہ شامل نہیں ہو سکے، ان کے فرنٹ لائن رہنما جیل میں تھے. تو یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان میں ایک کہتے ہیں کہ آپ بلند عمارت بنانا چاہتے ہیں، مضبوط عمارت بنانا چاہ رہے تو اس کی بنیاد ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی. نہیں ہے. سلمان غنی صاحب، کیا آپ اتفاق کریں گے عامر ضیاء صاحب کی اس تجزیے کے ساتھ؟ ایک اسپیس آپ کو دینی پڑے گی تحریک انصاف کو، اس کی قیادت کو، اگر ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے ان الیکشنز کے بعد. مسعود، آپ نے کہا کہ ان کا ایک رول جو ہے کیا انہیں ادا کرنے دیا جائے گا؟ اس کا انحصار خود ان کے طرز عمل پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو راہ نہیں کہ باوجود مشکلات کے، مقدمات کے، ان کی لیڈرشپ کے جیل میں ہونے پہ، انہیں انتخابی نشان نہ ملنے پہ، وہ ایک بڑی اکثریتی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے. اور سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہتے پانیوں کا نام ہے. اگر اس پہ رکاوٹ بھی کھڑی کر دی جائے تو دائیں بائیں سے وہ پانی آگے کی طرف بہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کو اپنے آپشنز کلیئر کرنے چاہیے. آج انہوں نے بیرسٹر گوہر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ کل پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہر چیز کا مسئلے کا حل احتجاج نہیں ہوتا. اب اگر پاکستان کے عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے تو وہ احتجاج کا آپشن چھوڑ کے سیاسی طرز عمل اختیار
اختیار کرے, سیاسی طرز عمل اختیار کرنے سے ان کے لیے راہیں کھلے گی. دیکھیں بات ہے کہ اگر پاکستان کی وہ اکثریتی پارٹی ہے تو وہ اکثریتی پارٹی کا بیہیویئر اختیار کرے, ان کے لیے بہت سارے آپشنز موجود ہیں, وہ آپشنز بھی بروئے کار لائے, صرف احتجاج آپشن نہیں ہے.